ہر قسم کی حمد و ثنا کی بریائی بڑائی اللہ کا مناکبین کے لیے ہے۔ بے شمار انگنت درود و سلام تاجدار نبوت خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ رب العزت کے بہت سے خوبصورت نام ہیں اور اس کی بہت خوبصورت صفات ہیں۔ ان صفات میں سے ایک بلند پایا صفت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ جو وعدہ کرے اسے پورا کرتا ہے۔ اس لیے رب العالمین کو وہ بندے بھی بڑے پسند ہوتے ہیں جو اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ایسے تو جو صفات اللہ کا مناکبین نے اپنے بندوں کو عطا کی، ان میں اچھی صفات کے مالک لوگ رب کے ہاں بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ رب تعالیٰ کے چھوٹے چھوٹے 4 وعدوں کا ذکر کریں۔ اس نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اور وہ اس وعدے کو خوب نبھاتا ہے۔ ایسے تو دیکھ لو تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کیے ہوئے وعدے آپ دیکھ لیں۔ فرعون ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر رہے، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ مُوسَىٰ فَارِغًا، اب دل ڈوبتا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، چھپائے رکھوں تو کب تک علم ہوگا تو قتل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کرتے ہوئے ان کے دل میں الہام کیا ہے، یعنی وعدہ بھی زبانی نہیں ہے، ایک خیال ہے، ایک الہام ہے، القاء ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی ہے خود کہ تو نے 2 کام کرنے ہیں، 2 نہیں کرنے، اور 2 ہی میرے وعدے ہیں تیرے ساتھ۔ کرنا کیا ہے؟ الْأَرْضِعِيهِ، تو اس کو دودھ پلا، پہلا کام تو نے یہ کر لیا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب تجھے خوف ہو کہ فرعون کے حواری اور فرعون کے درباری تیرے گھر تک پہنچنے والے ہیں، تو نے بچے کو سمندر کی تہوں کے حوالے کر دینا۔ کہ لازمی بات ہے، ماں ہے، خوف بھی رہے گا کہ بندہ کیا ہے، غم بھی رہے گا، ہو کیا گیا۔ تو یہ دونوں کام تو نے نہیں کرے۔ لا تخافی ولا تحزنی، نہ تمہیں خوف کھانا ہے نہ تمہیں غم کھانا ہے۔ خوف ہوتا ہے آنے والے مسئلے میں، غم ہوتا ہے جانے والے مسئلے میں۔ موسیٰ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا، تمہیں غم نہیں کرنا۔ کیا سمندر کی مخلوقات میں اور سمندر کے تھپیڑوں میں موسیٰ بچ پائے گا؟ اس کا تمہیں غم نہیں کرنا۔ 2 وعدے ہیں میرے تیرے ساتھ، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، تجھے تو لگتا ہے کہ سمندر کھا جائے گا تیرے بیٹے کو، اس کو واپس تیری گود میں لانا بھی میرا کام ہے۔ وَإِنَّا جَعَلْنَاهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور تجھے تو اس کی موت کا ڈر ہے، میں نے اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا ہے۔ یہ 2 وعدے ہوئے، قصہ طویل ہے، وقت کم ہے۔ سمندر کی موجوں کے حوالے کیا ہے،
لکڑی کے صندوق میں بند کر کے ماں نے اپنے بیٹے کو، اور پھر وہی بات، دل ایسا اچاٹ ہوا کہ خیال آتا تھا میں بتا دوں فرعونیوں کو کہ میں نے اپنا بیٹا سمندر میں پھینکا ہے۔ کیوں بھلا؟ بچہ فوت ہو جائے، مر جائے، قتل ہو جائے، ماں صبر کر رہے گی، لیکن گم ہو اور اس کی خبر نہ ملے، یہ ماں سے برداشت نہیں ہوتا۔ یا تو میری آنکھوں کے سامنے پکڑ کے مار دیں گے، دل سے نکل جائے گا، یا پھر اس کے ساتھ جو معاملہ ہوگا میں دیکھ لوں گی۔ اللہ کہتے ہیں لولا ربطنا علی قلبہ، اگر میں اس کے دل کو مضبوط نہ کرتا تو یہ بات بتانے لگی تھی۔ بہرحال وقالت لاختہ قصی فبصرت بہ عن جنب، اپنی بیٹی کو کہنے لگی ہے کہ اب پورے دریا کے کنارے کنارے جا رہے اور آنکھ بچا کے تو نے اس صندوق کو دیکھنا ہے، اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے، کسی کو خبر نہ ہونے دینا، نظریں بچا بچا کے تو نے جانا ہے۔ طویل قصہ ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ اس ظالم حکمران کے گھر میں ہو کے جنتوں کی وارث بن گئی۔ رب تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس کا اپنے بندوں سے وعدہ ہے۔ پکڑا گیا، صندوق کھولا گیا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ کہتے ہیں کہ تیری محبت میں نے ایسے لوگوں کو دلوں میں ڈالی ہوئی ہے جو دیکھتا ہے وہ تیرا فریفتہ ہو جاتا ہے۔ بعض مفسرین تھوڑا آگے بھی قدم رکھتے ہیں، اسرائیلی روایات لاتے ہیں کہ جب صندوق کھولا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا انگوٹھا منہ میں دیا ہوا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اس کو دور عطا کر رہے ہیں۔ پکڑ کے لے گئی، فرعون کو کیا کہتی ہے؟ لا تقتل، اس کو قتل نہیں کرنا، ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، کل کو ہمیں کوئی فائدہ دے گا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ بات مان گئے۔ اب بچہ ہے، بھوک لگی ہے، بلبلاتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، پورے مصر سے کیا بڑے دور دور سے بڑی نفیس اور عمدہ دائیاں آئی تھی دودھ پلانے کے لیے، لیکن رب کا وعدہ تھا نا موسیٰ کی ماں سے کہ تیری ہی گود میں آئے۔ وحرمنا علیہ المراضع، کسی عورت کا دودھ نہیں پیا موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ساری لوگوں کا دودھ ہی موسیٰ میں حرام کر دیا۔ رب کے وعدوں سے سچا وعدہ ہو کس کا سکتا ہے؟ اسی لیے سچے وعدوں والے لوگ رب کے خدا کی قسم معبود بڑے ہوتے ہیں، اور وعدوں کو توڑنے والے رب کی نظر میں مبغوض بڑے ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں۔ اب بہن کہنے لگی میں ایک عورت کو جانتی ہوں، امید ہے اگر اس کو بلا لیا جائے تو یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ باتیں بڑی کرنے کی ہے، ویسے بڑا سیانا ہے، بڑا عقل مند ہے، اپنے آپ کو رب العالیٰ کہتا ہے، بڑی بجاد ہے، بڑی چاہت ہے، اتنا نہیں جان سکا کہ یہ پوچھ لے تو کون ہے؟ تو کیسے جانتی ہے کہ اس عورت کا دودھ پی لے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ شرک انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے، مشرک کی عقل ماری ہوئی ہوتی ہے۔ اس نے کہا بلاؤ جلدی سے، کون ہے وہ عورت؟ اپنی والدہ کو بلایا ہے، ماں نے ضرور ہی بچے کو اپنے سینے سے لگایا تو موسیٰ دودھ پینے لگا۔ یہ پہلا وعدہ رب کا سچا ہو رہا ہے، کوئی نہیں جان سکا کہ کہیں یہ اس کی ماں نہ ہو۔ لکھا ہے مفسرین نے، ماں نے کہا تھا جب فرعون نے کہا کہ تو نے میرے دربار میں آ کے اس کو دودھ پلانا کرنا ہے، اس نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں روزانہ نہیں آ سکتی ہوں۔ کہا چلے پھر میرے بیٹے کو اپنے گھر لے جا، دودھ بھی پلا، تجھے شاہی مہمان کے
سے آئیں گے. وعدے بھی پورے کرتا ہے تو کمال کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے سچے امتی کی مثال موسیٰ کی ماں کی مثال. اپنے ہی بچے کو دودھ پلاتی تھی اور اس کے پیسے بھی فرعون سے لیتی تھی. یہ میرا امتی بھی ایسا ہوتا ہے، یہ جس حال میں بھی ہو اپنے رب کو خوش کر کے اس کے ہاں اپنا مقام پا لیتا ہے. بڑے ہو گئے، فرعون کا ایک قوم کا آدمی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے آدمی سے لڑ رہا ہے. اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگ لی. آگے بڑھے، مکہ مارا، بندہ مر گیا. بڑا طویل قصہ ہے. قال ھذا من عمل الشیطان، کہا یہ تو شیطان کا چکر چل گیا، میرے ہاتھ سے بندہ مر گیا. فاصبح فی المدینہ خائفا یترقب، اگلے دن کی صبح بڑے خوف زدہ ہو کے نکلے ہیں. صبح کسی کو خبر تو نہیں ہوئی کل کا مرا ہوا بندہ میرے ہاتھ اور میرے مکے سے مرا. کیا دیکھتے ہیں وہی آدمی کسی اور کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے. بعض آدمی بڑے عجیب ہوتے ہیں، بعض لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں. الگ القسام، جھگڑالو قسم کا انسان رب کی رحمتوں سے ہمیشہ دور رہتا ہے. فَضْلٌ غَلِيظُ الْقَلْبِ، سخت دلوں والے ہوتے ہیں، وہ پھر کسی سے نہیں جا رہے. موسیٰ علیہ السلام سے پھر مدد مانگی تو انہوں نے کہا تو آج پھر لڑ رہا ہے کسی کے ساتھ. اور تھوڑا تیزی سے لپکے تو وہ دشمن کی طرف ہی تھے. اس نے سمجھا آج میری باری آ. کہا تريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، آج میرا خاتمہ کرنا چاہتا ہے جیسے کل تو نے مکہ مار کے بندہ اڑا دیا. بس اس کی بات پھیلی تو فرعون تک پہنچ گئی کہ موسیٰ قاتل ہے. موسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکائے جانے کے مشورے ہونے لگ گئے. فرعون کا ہی ایک آدمی دوڑا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا ہے. قال فاخرج انی لک من الناصحین، کہا نکل جاؤ یہاں سے، میں تیرا خیر خواہ بن کے آیا. فرعون کی فوجیں، اس کے لشکر، اس کی طاقتیں، اس کی قوتیں ساری مل جائے. بلکہ صرف وہ نہیں، جنوں انس سارے مل جائیں. جس شخص سے رب تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ کر رکھا ہو اس کو دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. موسیٰ علیہ السلام نے پتہ ہی نہیں میں نے کہاں جانا ہے. اللہ اکبر، اپنے رب کو یاد کیا. اور رب تعالیٰ بھی کہتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کیا کرو، وہ سیدھے رستے پہ لے آتا ہے. چاہے وہ رستہ زمینی ہو، چاہے وہ رستہ روحانی ہو، سیدھے رستے پانے ہیں تو اپنے رب کو یاد کیا کر. اور اسی وعدے پہ ہم تھوڑی سی گفتگو بھی کرنے والے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نکلے، نکلتے مدین چلے گئے. مدین کے علاقے میں پہنچے تو لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں. دو نوجوان بچیاں باپردہ اپنی بکریاں لے کے پیچھے کھڑے. پانی پلایا، کنویں کا پاٹ ایک بڑے پتھر سے بند کیا، چلے گئے. وہ بچا کچا بکریوں کا کیچڑ زدہ پانی یہ بچیاں پلا رہے. قال ما خطبكما، کہا تمہارا کیا مسئلہ ہے، تمہیں کیوں نہیں پانی ملا؟ انہوں نے کہا ہمارا پاپا بڑا ضعیف العمر انسان ہے، ابونا شیخ کبیر، ہم آتی ہیں بکریاں چرانے کے لیے اور علاقے کے لوگ ہمارے ساتھ یہی کرتے ہیں. بڑے بدبخت ہوتے ہیں بعض لوگ. موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر جو کئی لوگ مل کے رکھتے تھے اکیلے نے ہٹایا، بکریوں کو پانی پلا دیا، گھر گئے. باپ نے بکریوں کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا، پوچھا بیٹا ماجرا کیا ہے؟ کہا ایک آدمی ہے، بڑا ہی قوی جسم کا مالک ہے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ امانت دار بڑا ہے، باحیا بڑا ہے. نوجوان بچیاں، ایک مسافر جس کو کوئی نہیں جانتا، اپنے علاقے
علاقے میں جاننے والے ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی دیکھ لے گا، لیکن جہاں گناہ کے سارے موقع پائے جا رہے ہو وہاں کوئی آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے تو وہی یہ ہوتا ہے جس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں کی اس کے علاوہ ایک بچی نے کہہ دیا ابا جان ایسے آدمی کو تو اس کے کام کی اجرت ملنی چاہیے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بس بات اشارہ سمجھ گیا میری بیٹی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، کہا جاؤ بیٹا اس کو بلا کے لاؤ۔ اللہ اکبر، جاءت احداہما تمشی علی استحیاء، پورے حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی تھی یہ اللہ کی بندی، آگے پیغام دیا ہے میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی تو کسی ٹھکانے کی تلاش میں تھے، بھوک شدید لگی ہوئی ہے، رب تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی، اسی درخت کے سائے میں بیٹھ کے کہتے ہیں وہ درخت ابھی بھی موجود ہے، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ تیری جو خیر بھی میری طرف آئے گی میں تو تیری ہر رحمت کا محتاج ہوں۔ کہتے ہیں جس کی شادی نہیں ہو رہی وہ یہ دعا کیا کرے، کھانا مانگا تھا اللہ نے کھانا بھی دے دیا، کھانا بنانے والی بھی عطا کر۔ بیٹی گھر گئی ہے، باپ نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہاں سے آئے ہو، سارا قصہ سنا دیا، کہا ٹھیک ہے اس بادشاہ فرعون کا یہاں کچھ نہیں چلتا، تو ایک امن والے علاقے میں ہے، میں چاہتا ہوں اپنی ایک بیٹی سے تیرا نکاح کر۔ یہ باتیں اس سٹیج پہ بڑی دفعہ ہوئی، بس کاش اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ یہ شادیوں نکاحوں کے مسئلے میں ہم جو تکلفات میں پڑے رہتے ہیں نا، دل رکھنے ہیں جی، مہندی لگانی ہے جی، وہ فلاں کرنا ہے جی، ہم نے کارڈ چھپوانے ہیں جی، پھر پتہ نہیں کیا کیا رسم و رواج میں ہم پڑ جاتے ہیں، یہ شریعت کو ناگوار ہے یہ مسئلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادہ اور کم خرچ شادیوں میں اللہ برکتیں بڑی عطا کرتا ہے۔ سادہ شادی اگر سمپل سیدھا نکاح کا پیغام دیا ہے باپ نے، کہا ہے میرے ایک شرط ہے، حق مہر کے طور پہ تو یا تو 8 سال میری بکریاں چرائے گا یا 10 سال میری بکریاں چرائے گا۔ سوچنے والی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اتنی کڑی شرط منٹوں میں قبول کر دی، سوچا ہی نہیں کہ میں اتنا بڑا انسان۔ پوچھا تھا صحابہ کرام نے نبی کائنات علیہ السلام سے کہ پھر موسیٰ نے 8 سال بکریاں چرائی تھی کہ 10 سال، کیونکہ بات یہ ہوئی تھی یا تو 8 سال بکریاں چرائے گا یا 10 سال بکریاں چرائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء اپنے وعدوں کو بڑی خوبصورتی سے پورا کرتے ہیں، یعنی کتنے سال؟ 10 سال بکریاں چرائی تھی۔ نقطہ لکھا ہے مفسرین نے کہ ایک لمحے میں موسیٰ علیہ السلام نے اتنی طویل مدت، اتنی لمبی مزدوری کس لیے قبول کر لی؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو دیکھا تھا کہ اس عورت سے باحیا عورت کوئی نہیں ہے، حیا کی صرف جس پہ پائی جاتی ہو اس سے بہتری عورت نہیں ہے اس دنیا میں، اس لیے راضی ہوئے تھے۔ 10 سال بکریاں چرا لی، نکاح ہو گیا، کہا چلے اب ہم اپنے علاقے اور اپنے وطن کو پلٹتے ہیں۔ دوبارہ سے سفر شروع ہوا مصر کا، جنگل سے گزر رہے ہیں، رستے کا پھر اچھی طرح علم نہیں ہے، رات کا وقت اندھیرا اور سردی کا موسم، دور کیا دیکھتے ہیں آگ جل رہی ہے۔ اپنے گھر والی کو کہنے لگے تم یہاں بیٹھو، میں جاتا ہوں وہاں سے آگ لے کے آتا ہوں، اس آگ سے کچھ روشنی میسر ہوگی، کچھ ہم ہاتھ سینک لیں گے، تپش کا سامان بھی ہوگا، رستہ ہمیں اس سے اچھی طرح نظر بھی آ جائے۔ اپنی گھر والی کو بٹھا کے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو دیکھ کے حیران ہوئے۔ موسیٰ کو کیا پتا کہ رب تعالیٰ کا دوسرا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ ایک درخت ہے، اس
کی شعاعیں پھوٹ رہی تھی، وہ بھی لکڑی نہیں تھی کہ جس کو آگ لگی ہوئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ کے حیران، جب حیرانگی میں ڈوبے تو آسمان سے آواز آئی، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ موسیٰ تیری ماں سے میرا وعدہ تھا، دودھ تیرا پیے گا، نبی اس کو میں بناؤں گا۔ اپنے جوتے اتار دے، اس وقت تو ایک مقدس وادی میں بیٹھا ہے، میں تیرا رب بول رہا ہوں، تیرے سر پہ میرے نبوت کا تاج رکھ ہے۔ اس سفر میں موسیٰ علیہ السلام نبی بنے، پہلا وعدہ بھی پکا، دوسرا وعدہ بھی پکا۔ اللہ جو وعدے کرتا ہے اس سے سچا کسی کا وعدہ نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، رب تعالیٰ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اس سے کسی کی بات پختہ نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے رب کے وعدوں پہ یقین ہونا چاہیے۔ ایک مومن کی یہ صفت ہے، وہ اپنے رب تعالیٰ کے وعدوں پہ سچا یقین رکھنے والا ہوتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے، میرے آیت کریمہ تلاوت کی، ایمان والوں کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے، اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، اور میری ناشکری اور کفر کرنے والوں کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ اس کے وعدے تو مختصر سے وعدوں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ اللہ کا الحاکمین نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم مجھ سے دعا کیا کرو، مجھے پکارا کرو، میرا وعدہ ہے استجب لکم، میں تمہاری ساری دعائیں قبول کر لیتا ہوں۔ ہم کس بھولے ہوئے منہ سے کہتے ہیں رب میری سنتا نہیں؟ لوگ کیوں کہتے ہیں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ یہ تو رب کا وعدہ ہے، اور اس کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ادعونی، تم مجھے پکارو، یہ اس کا حکم ہے، دعائیں کرو مجھ سے، استجب لکم، میرا تم سے وعدہ ہے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں۔ اور یاد رکھیے گا، دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہیں۔ سب سے ادنا اور ہلکا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے جو کچھ مانگے اللہ عطا کرے۔ یاد رکھیے، ہمیں وہ کچھ مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں ہماری دعا صحیح قبول ہوئی، اور شاید میں نے بہت کچھ پا لیا اپنے رب سے دعا کر کے جو اس نے مجھے عطا کر۔ ہماری دعاؤں کی طرح اللہ ہمیں وہ چیز عطا کر دے، یہ دعا کی قبولیت کا سب سے ہلکا درجہ ہے۔ اللہ فوراً سن لیتے ہیں۔ ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ مجھے شفا دے دے، اللہ دے دیتے، یہ اس کی دعا کی قبولیت کا سب سے ادنا درجہ تھا جو اللہ نے اسے عطا کر۔ اس سے بڑا اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ اسے وہ کچھ تو نہیں دیتے جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن اسے اس دعا کی بدولت وہ کچھ عطا کر دیتے ہیں جو اس کے گھر وہ گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ایسی مصیبت ٹال لیتے ہیں جو اس نے سوچی بھی نہیں ہوتی۔ یہ دوسرا درجہ ہے اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ اور دعا کی قبولیت کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے، اللہ اس بندے کو اس دعا کی بدولت دنیا میں کچھ بھی نہیں دیتے۔ یہاں آگے ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ سنتا نہیں، میں نے دونوں کر کے تھک گئے۔ عورتیں بہت کہتی ہیں، کیونکہ سوال و جوابات کے سلسلے ہمارے چلتے رہتے ہیں، ابھی صاحب میں تو دعائیں کر کر کے بھر گئی ہوں، میری تو اللہ سنتا ہی نہیں۔ یہ کلمہ آپ زبان سے نکال دیں، رب کا وعدہ ہے میں سنتا ہوں، یا ہمیں سنانا نہیں آ رہا یا ہمیں یقین نہیں آ رہا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ رب نہیں دیتا دنیا میں، اللہ اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے چھپا لیتا ہے، قیامت کی سختیاں اللہ اس دعا سے دور فرما دیتا ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں وہ نہیں سوچتا؟ ہمیں ایسی دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ کے ایک بندے کہا کرتے تھے،
مجھے میری دعا کا صلہ دنیا میں مل جائے تو میں 1 گنا خوش ہوتا ہوں، اور اگر اللہ نہیں دیتے تو میں 2 گنا خوش ہوتا ہوں کہ رب نے اپنے پاس رکھ لی۔ وہ قیامت کے دن کام آ جائے۔ یہ رب کا پہلا ایک چھوٹا سا وعدہ ہے، اسے پکارو۔ بلکہ میں تو اپنی کام علمی کی بدولت یہ بھی کہہ سکتا ہوں، بعض دفعہ اللہ اپنے نافرمان بندے کی زیادہ سن لیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ چاہ رہے ہوتے ہیں یہ واپس میری طرف آ جائے۔ یہ کیوں بھولا ہوا ہے؟ یہ کدھر جا رہا ہے؟ یہ کیوں بھولی اور بسری زندگی گزار رہا ہے؟ یہ واپس پلٹے میری طرف۔ اور اسی لیے ایک حدیث قدسی ہے جس میں پیغام رب کا ہوتا ہے، زبان میرے پیغمبر کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے، تو میری طرف اگر 1 بالشت آئے گا میں تیری طرف 2 بالشتیں ہوں، تو 1 ہاتھ آئے گا میں 2 ہاتھ آؤں گا، تو چل کے آئے گا میں دوڑ کے آؤں گا۔ بات تو صرف یہ ہے کہ کمی اور کوتاہی اور کمزوری میرے اور آپ میں رہ جاتی ہے۔ جب لا آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی۔ آدم کے بیٹے سے شکایت ہے میرے رب کی، کہا اے آدم کے بیٹے، نہ تو نے مجھ پہ پوری امیدیں قائم کی، نہ تو نے مجھے ویسے پکارا جیسے پکارنے کا حق تھا۔ ان 2 کاموں میں سے اگر تو ایک بھی کام صحیح طور پہ کر لیتا، میں تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یا ابن آدم، فوراً سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدم میں نے بڑے کیے ہوئے، تو کہتے ہیں میں بڑا کچھ کیتا ہے، مجھ سے بڑے بڑے گناہ ہوئے۔ رب تعالیٰ نے اسی حدیث پہ فوراً یہ مسئلہ بیان کیا، تو نے کتنے کر لیے ہوں گے؟ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، آسمان کی چوٹی کو تیرے گناہ اگر چھونے لگ جائے، ثم استغفرتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، پھر تو سچے طور پہ میرے دروازے پہ آگے توبہ کرے گا۔ فرمایا میں صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا ہوں بلکہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی تھی، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے آپ کو آپ کے بستر سے دور پایا، بستر پہ ہاتھ لگایا، سخت اندھیرے اور چھوٹے چھوٹے اجرے، آپ نہیں تھے۔ عورتوں کے مسئلے میں شادیاں زیادہ ہو تو عورتوں کے وہاں نہیں جاتے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے، حالانکہ ایسا تصور تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جو باری عائشہ کے گھر میں ہے وہ آپ کسی اور کے گھر میں گزاریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی سوچ میں میں نے پھر کمرے میں ہاتھ پھیرا، میرا ہاتھ آپ کے دونوں قدموں پہ جا کے لگا، آپ سجدے میں تھے اور دعا کر رہے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان کر۔ کہتی ہے نماز مکمل ہوئی تو میں نے پوچھ لیا یہ حساب یسیر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آپ کہہ رہے تھے میرا حساب آسان کر دے، اللہ کے حبیب مجھے بتائیں یہ آسان حساب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، قیامت کے دن رب کے کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کے حساب میرے سامنے لاؤ، ان کے اعمال کے رجسٹر جب رب کے سامنے رکھے جائیں گے، اللہ ایک نظر ان رجسٹروں پہ ڈال کے فرمائیں گے جاؤ یہ اٹھا دو اور میرے بندے کو میری جنت میں داخل کرو۔ یہ ہے حساب یسیر، ہلکا سا حساب صرف سامنے آیا ہے۔ پھر اس سے بڑے ہوئے لوگ بھی ہوں گے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ایک بندے کو رب تعالیٰ حساب لینے کے لیے سامنے بٹھائے گا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا اور ہونا بھی چاہیے، پہلے بھی یہ بات ذکر کی ہے، بعض لوگوں کے دلوں میں نیکی کی محبت رچ جاتی ہے لیکن ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، ان کے گناہوں کو اللہ اپنی نعمت سے فوراً ہی معاف کر دیا کرتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے اس سے گناہ ہونے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہوں گے،
حدیث میں ہے گناہ کرتا ہے رب معاف کرتا ہے، پھر کرتا ہے وہ پھر معاف کرتا ہے، رب کو پکارتا ہے نا اسے پکارتا ہے، دعا کرتا ہے اس سے، 6 دفعہ اس سے گناہ ہوتا ہے، 6 دفعہ رب کو پکارتا ہے، 6 دفعہ رب معاف کرتے ہیں، 7ویں دفعہ رب سے آواز آتی ہے رب تعالیٰ کی طرف سے، میرے بندے میں نے تیرے دل پہ جھانک لیا، تیرا دل صاف ہے، تیرے دل میں نیکی کی محبت ہے، تیرے دل کے امتحان میں کامیاب ہونے کی وجہ سے تیرے جتنے بھی گناہ ہو گئے میں اپنی رحمت سے معاف کرتا ہوں۔ دل ایسا چاہیے، ایسے بندے کا نام ہے ہم آپ کے ساتھ پڑا کیا ہونے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ بلائیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے اس کی زندگی کے سارے اعمال میرے سامنے رکھ دو۔ ہمیں اپنے رب کی طاقتوں کا اندازہ بھی ہونا چاہیے۔ کائنات میں کتنے لوگ بستے ہیں، کتنے بستے تھے، کتنے بسیں گے، بات اربوں تک جائے گی نا۔ دکان کا حساب کریں نا آپ، 1 مہینے کے بعد تو دماغ خراب ہو جاتا ہے، بات سمجھ نہیں آتی یہ کہاں سے آیا یہ کہاں گیا۔ رب تعالیٰ ساری کائنات کے لوگوں کا حساب یوں لے گا، پوری زندگی کا، ہر لمحے اور لحظے کا، ہر سال اور منٹ اور سیکنڈ کا حساب رب نے لینا ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے، کتنا ٹائم چاہیے، لیکن جس رب نے وقت خود بنایا ہو اس کے سامنے وقت کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ سریع الحساب، میں اتنی تیزی سے لوگوں کا حساب کروں گا کہ دنیا جہاں کے کمپیوٹر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک کلک پہ کروڑوں کا حساب کرتے ہیں آج نا، یہ تو رب کی بنائی ہوئی مخلوق کا بنایا ہوا ہے نا، جو ساری طاقتوں کا مالک ہے وہ حساب بڑی تیزی سے لے گا۔ اس بندے کا حساب سامنے رکھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بات شروع کرے گا۔ کچھ گناہ بہت بڑے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں۔ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ یہ 2 تقسیمیں ہیں گناہوں کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ہمیں دونوں سے ہی محفوظ فرمائے۔ بڑا گناہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے مہینے سنائی ہوئی ہے، عذاب کی باتیں ہیں، لعنت ہوئی ہوئی ہے اس بندے پہ، اور اس طرح کے عذابوں کے نشانات ہیں، ایسے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں۔ صغیرہ گناہ چھوٹے موٹے انسان سے زندگی میں ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا حساب چھوٹے چھوٹے گناہوں سے کرے گا۔ بات میں اس انداز میں کر رہا ہوں اور اس پس منظر میں کر رہا ہوں، آپ یہ بات اپنے دماغ سے نکال دیں، میرا رب میری سنتا نہیں، بلکہ اگلا سٹیپ تو بالکل نہ اٹھائیے گا نا، میری تیرے اگے تیری ہو اگے، یہ تو کفر اور شرک کی باتیں ہو جاتی ہے نا، کہ رب میری نہیں سنتا تیری سنتا ہے، میری تیرے اگے تیری رب اگے، اور پھر لوگوں کے عقائد کو برباد کرنے کے لیے مثالیں دیتے ہیں، کوٹھے پہ چڑھن واسطے تھوڑی کی لوڑ ہے نا۔ بھائی تو رب کے ساتھ مثالیں کس کو دے رہا ہے؟ جہاں سیڑھی کی ضرورت اس لیے ہے کہ زمین سے چھت تک کا فاصلہ طے کرنا ہے، لیکن بندہ اور بندے کے رب کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رب تعالیٰ کہتے ہیں تیری شاہ رب جو پھٹکتی ہے میں تو اس سے بھی زیادہ قریب۔ بلا صحیح تو اپنے رب کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی تھی، صحرا ہو اور جو لوگ رب کا صحرا دیکھتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کتنا سخت ہے، ایک دفعہ بندہ ڈھونڈا کیا موت اس کا مقدر ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی سواری پہ جا رہا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، لباس ہے، وضع قطع سب اس کے اوپر ہے، اس نے سفر کرنا ہے اور طویل سفر کر کے اس نے صحرا کو کراس کرنا ہے۔ اگر وہ آنکھ لگائے اور اس کی آنکھ کھلے تو سواری نہ ہو، کیا بنے؟ اب سازہ پانی گیا، ہوائیں چلتی ہے، ریت اڑتی ہے، گلے میں پڑتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں۔ ہم نے بڑا تجربہ کیا تھا، بلکہ ایک بادشاہ کا بیٹا بھی یوں مرا ہے صحرا۔ کہا اللہ کے پیغمبر سے تو اپنی موت نظر آئی، فرمایا وہ سواری تلاش کرتے کرتے تھک جائے، نہ ملے اس کو سواری، اور پھر وہ نیچے گرے اس خیال سے کہ اب میری زندگی کے گزرنے کی کوئی حالت نہیں ہے، کوئی رمق نہیں ہے، کوئی پیچھے چیز نہیں رہ گئی، اب تو موت ہے، لیتے لیتے آ جائے تو موت دیتا ہے۔ اور پھر اس کی آنکھ لگے، اور جب اس کی آنکھ کھلے تو سواری اپنے ساز و سامان سمیت سامنے کھڑی ہو، اسے کتنی خوشی ہوگی۔ بلکہ فرمایا ایسے ہوا، سواری سامنے کھڑی تھی
اس بندے کی زبان سے خوشی سے یہ کلمہ نکل گیا تھا، یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں۔ تو نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا رب تعالیٰ اپنے اس بندے کی یہ بات سن کے مسکرانے لگے، حالانکہ کفریہ کر گیا نا، لیکن نکلی یہاں سے ہے، جیسے بھی نکلی ہے، دل سے نکلی ہوئی بات اثر رکھتی ہے، پر تو نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، بڑی طاقت ہوتی ہے دل سے نکلی ہوئی بات کی، بس اس کے دل سے نکلی تھی نا۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کتنی خوشی ہوئی ہوگی اس کو اپنی سواری پا کے، ایک بھولا ہوا بھٹکا ہوا رب سے بندہ جب توبہ کر کے واپس اس کے در پہ آتا ہے تو رب تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ کمزوری ہماری ہے، ہم دور دور پھرتے ہیں اپنے رب سے۔ فرمایا اس کے حساب جب چھوٹے چھوٹے گناہوں سے شروع ہوں گے نا تو یہ چونک جائے گا، خوف زدہ ہو جائے گا کہ میرے ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے میرا حساب شروع ہوا ہے، میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں، جب بات وہاں پہنچے گی تو کیا ہوگا؟ سارے چھوٹے چھوٹے اعمال کا اقرار رب تعالیٰ اس سے کروا لیں گے۔ جب یہ پوری طرح خوف میں ڈوب جائے گا، اللہ اپنے فرشتوں کو بلا کے کہیں گے اب تک میں نے اس کے جتنے گناہوں کا حساب کیا ہے وہ سارے کے سارے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ دل صاف ہونا چاہیے بس۔ آگے تو میرے پیغمبر نے حدیث سنائی تھی اور آپ اتنا ہنسے حدیث سنا کے کہ آپ کی وہ داڑھیں جو کبھی نظر نہیں آئی تھی صحابہ کہتے ہیں وہ بھی نظر آنا شروع ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اس کے چھوٹے چھوٹے جتنے گناہوں کا میں نے حساب کیا ہے وہ نیکیوں میں تبدیل کر دو، یہی بندہ جو اتنا خوف زدہ ہوا بیٹھا تھا رب تعالیٰ کی یہ خوشخبری سن کے کہے گا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہوئے ہیں، چاہتا یہ ہے کہ یا اللہ میرے بڑے گناہ بھی تو اپنی رحمت سے نیکیوں میں تبدیل فرما۔ اور رب فرماتے ہیں اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ۔ تیرے دل سے نکلی ہوئی توبہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کروا دیتی ہے۔ ایک کتاب کے پاس لکھی ہوئی تھی اور بڑی خوبصورت بات تھی، انسان جس گناہ سے توبہ کرتا ہے نقطہ لگتا ہے نا برا عمل کرنے سے، کالا نقطہ اس کے دل پہ، تو صاحب کتاب نے بات کی کہ کیا یہ نقطہ مٹ جاتا ہے توبہ کرنے سے؟ گناہ تو مٹ گیا کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا نقطہ بھی مٹے گا؟ تو بڑی لمبی چوڑی بات کے بعد انہوں نے لکھا ہے نقطہ نہیں مٹے گا۔ کیوں نہیں مٹے گا؟ اس نقطے کو اللہ نے علامت کے طور پہ رکھا ہے، قیامت کے دن اسی کو رب تعالیٰ نے نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ سنتے ہیں، یہ اس کا پہلا وعدہ ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ایسا خطبات میں ہم اگلے معنوں کا ذکر بھی کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے وہ ہمیں صحیح معنوں میں سچا پکا اپنا بندہ بننے کی توفیق دے، ہمارے دلوں میں اللہ کا ملاقات اپنی محبت کو پیدا فرمائے، اور رب العالمین گناہوں سے ہمیں نفرت نصیب فرما دے، زندگی ایمان والی موت شہادت والی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔